سبحان الله. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے ایک تقدیر بھی ہے. تقدیر پر ایمان لائے بغیر ایمان کامل نہیں ہے. جیسے اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ایسے ہی تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے. اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوگا. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ من ایمان، ایمان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ تو ایمان لا، تو تسلیم کر لے، تو یقین کر لے، تو اللہ کو مان لے، اللہ کے فرشتوں کو مان لے، اللہ کی کتابوں کو مان لے، اللہ کے رسولوں کو مان لے، آخرت کے دن کو تسلیم کر لے، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لا، اچھی بری تقدیر کو مان لے. تو تقدیر پر ایمان لائے بغیر ایمان کامل نہیں ہے. تقدیر پر ایمان لانا ویسے ہی ضروری ہے جیسے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا ضروری ہے، رسولوں کی حقانیت پر ایمان لانا ضروری ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ویسے ہی تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے. یہاں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے قضاء اور دوسرے قدر. قدر یا تقدیر، تقدیر و قضاء یا قضاء و قدر بولا جاتا ہے. تقدیر کے معنی ہوتے ہیں اصلاً اندازہ لگانے کی، لیکن جب اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہوتی ہے تو اس کے معنی ہوتے طے کر لینے کی. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم ازلی ہی سے جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے طے کر دیا. یہ تقدیر ہے، یہ طے کرنا تقدیر ہے. اور طے شدہ کے مطابق جو کچھ طے ہو چکا اس کے مطابق ایک ایک چیز کو وجود دینا، ایک ایک چیز کو وجود میں لانا، یہ ہے قضا. تو تقدیر و قضا، تقدیر کہتے ہیں طے کر لینا، اور اس طے کیے ہوئے کے مطابق جو ہے وجود دینا، یہ قضا ہے. قضاء اور قدر دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے، دونوں کو ماننا، دونوں کو تسلیم کرنا ضروری ہے. تقدیر پر ایمان لانے کے اندر چار چیزیں داخل ہیں. سب سے پہلی چیز تو اس بات کا تسلیم کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتے ہیں. جو کچھ ہو چکا اس سے بھی اللہ واقف، جو ہو رہا ہے اس سے بھی اللہ واقف، جو ہونے والا ہے قیامت تک، ابد تک، ازل سے لے کر ابد تک جو کچھ بھی ہوگا اس سے اللہ تبارک و تعالی واقف ہے. چاہے اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالی کے افعال سے ہو، چاہے اس کا تعلق بندوں کے افعال سے ہو. ایسی دوسری چیز جس کا سمجھنا، جس کو ماننا ضروری ہے تقدیر پر ایمان لانے کے لیے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا. ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، اور ہر چیز اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ کے اندر لکھ دی ہے. اللہ فرماتے ہیں الم تعلم، کہ آپ نہیں جانتے ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کہ اللہ تعالی جانتے ہیں ان چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں اور ان چیزوں کو جو زمین میں ہیں. ان ذلک فی کتاب، بے شک یہ ساری چیزیں کتاب میں ہیں، لوح محفوظ میں ہیں. ان ذلک علی اللہ یسیر، اور بے شک یہ اندازہ کر لینا، جاننا اللہ تبارک و تعالی کے لیے آسان ہے. اللہ نے ہر چیز کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی تقدیر طے کر دی ہے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلی چیز جو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی ہے وہ ہے قلم. اللہ نے اس کو کہا ہے اکتب، لکھ. کہنے لگا ماذا اکتب، میں کیا لکھوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اکتب مقادیر کل شیء، ہر چیز کی تقدیر لکھ، ہر چیز کی تقدیر لکھ، حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. تو سب سے پہلی چیز جو تخلیق ہوئی وہ ہے قلم. اللہ تبارک و تعالی نے اسے لکھنے کا حکم دیا، اس نے ہر چیز کی تقدیر لکھی. تو اللہ تبارک و تعالی تقدیر پر ایمان لانے کے لیے چار چیزیں جو جاننا، جن کا ماننا ضروری ہے. سب سے پہلی چیز اس بات کو ماننا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی ذات پر مخفی ہے. اور دوسری چیز جس کا ماننا ضروری ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز لوح محفوظ کے اندر لکھ دی ہے. اور تیسری چیز اس بات کا ماننا ضروری ہے کہ کائنات کے اندر، ساری کائنات کے اندر
جو کچھ بھی تغیر، جو کچھ بھی تبدل، جو تبدیلی ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے ہوتی ہے، اللہ کے چاہنے سے ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ ایک پتا بھی اللہ کی مشیت کے بغیر، اللہ کے چاہے بغیر نہیں گرتا، چاہے تبدیلی چھوٹی ہو چاہے تبدیلی بڑی ہو، ہر تبدیلی کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت ہوتی ہے، اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ اصل میں ایک بات یہاں سمجھنے کی ہے کہ بس اوقات ہم لوگ جو ہے نادانستگی میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی مرضی سے ہوا، یا فلاں کام کیوں نہیں ہوا، جب سوال کیا جاتا تو کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی شامل حال نہیں تھی۔ دیکھیے، اللہ کی مرضی الگ چیز ہے، اللہ کی مشیت الگ چیز ہے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی ہر چیز میں شامل حال نہیں ہوتی۔ اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی، اللہ کی خوشی یہ اتنی سستی نہیں ہے کہ وہ گناہوں پر بھی اللہ کی، گناہوں میں بھی اللہ کی مرضی ہو، شرک میں بھی اللہ کی مرضی ہو۔ شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے، اس میں اللہ کی مرضی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کائنات کے اندر شرک کا وجود ہے، اللہ کی نافرمانی کے وجود ہے، اللہ کی نافرمانی میں اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ تو اللہ کی مرضی یہ ہونے کے اندر، تغیر تبدل کے اندر کار فرما نہیں ہوتی، بلکہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں کیا کہا گیا، ہمیں کیا حکم دیا گیا کہ ہم کیا کہیں آئندہ کے کسی کام کے بارے میں، جب کرنے کا ارادہ ہو تو کیا کہنا چاہیے؟ انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے۔ ہمیں یوں نہیں کہا گیا کہ ہم یوں کہیں ان رضی اللہ، اگر اللہ راضی ہو۔ اس لیے ہر چیز کا ہونا نہ ہونا وہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، نہ کہ اللہ کی مرضی پر۔ ہم نادانستگی میں، ناعلمی میں، لا علمی کی حالت میں یوں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی مرضی سے نہیں ہوا یا اللہ کی مرضی سے ہوا۔ ہونے نہ ہونے میں اللہ کی مرضی کار فرما نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی مشیت کار فرما ہوتی ہے۔ تو تیسری چیز جس کا ماننا ضروری ہے تقدیر پر ایمان کے لیے وہ یہ ہے کہ جو بھی تغیر و تبدل ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ اور چوتھی چیز جس کو تسلیم کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ ان کی کائنات کے اندر موجود ہر چیز کی ذات بھی، ہر ایک چیز کی صفات بھی، ہر ایک کے حالات بھی، ہر ایک کے اعمال بھی، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ ہر چیز کی ذات بھی اللہ کی مخلوق، اس کو پیش آنے والے حالات وہ بھی اللہ کی مخلوق، اس کے کیے ہوئے افعال و اعمال وہ بھی اللہ کی مخلوق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، کہ اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا، تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا۔ ہمارے اعمال جس طرح ہمارے خالق اللہ ہے، ایسے ہی ہمارے اعمال کے خالق بھی اللہ ہے۔ ہم اچھا یا برا جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کی تخلیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہمارے اعمال چاہے اچھے یا برے ہوں وہ اللہ کی کریشن ہے، جیسے ہم اللہ کی کریشن ہے، اللہ ہمارے کریٹر ہے، ایسے ہی ہمارے اعمال بھی اللہ کی کریشن ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ تو یہ چار چیزیں تقدیر پر ایمان لانے کے لیے ان کا ماننا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ دوسری چیز اللہ نے ہر چیز لکھ دی ہے لوح محفوظ کے اندر۔ تیسری چیز جو بھی تغیر تبدل ہوتا ہے، تبدیلی ہوتی ہے، وہ اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے۔ اور چوتھی چیز ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے۔ چیزوں کی ذات بھی اللہ کی مخلوق، چیزوں کی صفات بھی اللہ کی مخلوق، چیزوں پر پیش آنے والے حالات بھی اللہ کی مخلوق، اور ان کے کیے ہوئے اعمال و افعال بھی اللہ کی مخلوق۔ جیسے قرآن پاک کے اندر کہا نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے تو عزت دے، جسے چاہے تو ذلیل کر دے۔ یعنی عزت بھی اللہ کی مشیت سے ہے، حالانکہ عزت ہمارا حال ہے، ذلت بھی اللہ کی مشیت سے ہے، ملک بھی اللہ کی مشیت سے ہے، ملک کا چھن جانا بھی اللہ کی مشیت سے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے سے ہے، اور سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اس سے یہ نہیں ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ انسان تو مجبور محض ہے، انسان مجبور نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو چاہنے کا، اختیار کی چھوٹ دی ہے کہ انسان اچھائی یا برائی کے درمیان اختیار کر سکتا ہے، چن سکتا ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجبور محض نہیں بنایا۔
یہ الگ بات ہے کہ انسان جو کچھ کرے گا وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھائی یا برائی کے درمیان چننے کا اختیار انسان کو دیا ہے، اسی اختیار کی بنیاد پر اس کو ثواب دیا جاتا ہے، اس کو عقاب بھی ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی کئی آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ انسان کو چننے کا، اچھائی یا برائی کے درمیان چننے کا اختیار دیا گیا ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا، جو شخص چاہتا وہ اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لیتا۔ کئی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تم اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مجبور محض نہیں بنایا کہ انسان کو کچھ بھی اختیار نہیں، بس اللہ نے جو ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہم کو وہ کرنا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ہم کریں گے وہ اللہ نے لکھا، جو ہم کریں گے وہ اللہ نے لکھا، ہم کو مجبور نہیں بنایا۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے جو کچھ لکھا وہ ہم کو کرنا ضروری ہے، ہم مجبور ہے کرنے کے لیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ہم کرنے والے ہیں اس کو پہلے ہی لکھ دیا۔ اللہ کا علم محیط ہے۔ جیسے ایک ٹیچر ہے، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے بارے میں جانتا ہے کہ کون سا اسٹوڈنٹ جو ہے ذہین ہے، کون سے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ غبی ہے، کن ذہن ہے، اس کو پتہ ہے کہ امتحان میں جو ہے کون جو ہے پرچہ حل کر سکے گا، کون حل نہیں کر سکے گا۔ 80% تو ٹیچر جانتے ہی ہیں کہ کون سا طالب علم لکھ سکے گا، کون سا طالب علم جو ہے وہ خود سے نہیں لکھ سکے گا۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جو پرچہ سیٹ کر رہا ہوں اس کو فلاں طالب علم جو ہے حل کر لے گا اور فلاں حل نہیں کرے گا، اور ویسے ہوتا بھی ہے۔ تو وہ اس غبی طالب علم کا ہاتھ نہیں پکڑتا جا کر کہ مت لکھ بول کر کہ میرا اندازہ تیرے بارے میں یہ ہے، میں تیرے بارے میں جانتا ہوں کہ تو حل نہیں کر پائے گا، مجھے تیرے بارے میں علم ہے، تو حل نہیں کر پائے گا، اس لیے وہ جا کر ہاتھ نہیں پکڑتا، بلکہ اس کو پتہ ہوتا ہے اس کی کن ذہنی یا غباوت کی وجہ سے کہ یہ لکھ نہیں سکے گا۔ یہ تو صرف ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے۔ تو جو کچھ ہم کرنے والے ہیں اس کا علم اللہ کو ہے، لیکن ہم اس کے کرنے کے لیے مجبور نہیں ہیں۔ بے شک ہم جو کچھ بھی کریں گے اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، یوں کہنا زیادہ مناسب ہے، برخلاف اس کے کہ یوں کہا جائے کہ ہم جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے وہی کریں گے، یہ غلط تعبیر ہے، بلکہ ہم جو کچھ کرنے والے ہیں وہ تقدیر کے اندر لکھا گیا، یہ صحیح تعبیر ہے۔ جیسا کہ امتحان میں کون سا طالب علم جو ہے سوال حل کر لے گا، یہ استاذ کو پتہ ہوتا ہے، ٹیچر کو پتہ ہوتا ہے، ایسے ہی کون کیا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کون اچھائی کے راستے کو اختیار کرے گا، کون برائی کے راستے کو اختیار کرے گا، لیکن اللہ نے اچھائی کے راستے اختیار کرنے کے لیے کسی کو نیک صالح کو مجبور نہیں کیا، برائی کا راستے اختیار کرنے کے لیے کسی بد کو برے کو مجبور نہیں کیا۔ ہاں اللہ جانتے ہیں کہ کون اچھائی کا راستہ اختیار کرے گا اور کون برائی کے راستے پر چلے گا، وہ الگ اللہ کا علم، وہ مجبور کرنا نہیں ہے، اللہ کا علم مجبور کرنا نہیں ہے، علم الگ چیز ہے اور قدرت یہ الگ چیز ہے، اللہ کی قدرت یہ الگ صفت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی بھی فرمائے اور اس پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ